بچوں کیا حال ہے؟ خیر و عافیت سے ہو، ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ سے امید واسطے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے صاحب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے مصائب سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ آج ہم ایک نیا لیسن شروع کرنے لگے ہیں۔ میرے پاس اسلامیات کی کتاب 9th کلاس کی سورۃ الانفال، آج ہمارا ٹاپک جو ہے سورۃ الانفال الدرس الثانی الف جز جو ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 29 سے 37 تک، یہ ہمارا لیسن ہے۔ آج آج کے لیسن میں ہم 3 آیات کا ترجمہ پڑھیں گے، لیکن تینوں آیات کے اندر الگ الگ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک میسج، ایک حکم دیا ہے، تو ہم اس کو بھی اس میں سمجھیں گے۔ ایک آیت کا سمجھتے ہیں اور ایک آیت کا ساتھ ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 29 جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کی فضیلت بیان کی، یا تقوی اختیار کرنے پر انعامات اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں، اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ تقوی کیا چیز ہے۔ تقوی بالکل جنرل سے عام الفاظ میں اس بات کو سمجھو کہ گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ میں الفاظ دہراتا ہوں، گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور گناہ ہو جائے اس پر اللہ سے معافی مانگنا، یہ بھی تقوی کا حصہ ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا کوئی مشکل نہیں، تو گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اور اگر ہم نیکی کریں گے تو گویا سونے پر سہاگے والی بات ہو جائے گی، لیکن تقوی یا متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں کی زندگی سے، گناہوں کی گندگی سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے گا تو میں اس کو کیا انعام عطا کروں گا؟ تو پہلا انعام یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ فرقان۔ فرقان کا لفظی معنی ہوتا ہے فیصلہ کن چیز۔ اگر ہم اس کو مفہوم میں سمجھنے کے لیے اگر ہم بات کو کہہ کر یوں کہ اللہ اس کو عقل مندی عطا فرماتا ہے، تقوی کی برکت سے اللہ اس کو عقل مندی عطا کرتا ہے، جس سے وہ بڑے اچھے فیصلے کر لیتا ہے۔ تو گویا پہلا انعام کیا ہوا تقوی کا؟ عقل مندی کا نصیب ہو جانا، عقل مندی انسان کو مل جانا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ذکر کیا گیا کہ انعام یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا بائیں جانے والا فرشتہ ہمارے گناہوں کو لکھتا ہے، لیکن جب ہم تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، گناہوں کی گندگی سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ یہ فضل فرماتے ہیں، یہ انعام دیتے ہیں کہ وہ لکھے ہوئے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ریز کر دیتا ہے۔ اور تیسرا اس پر انعام یہ ہے کہ اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کیونکہ جو گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اس کو گناہوں کو اللہ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو اپنی رحمت کا سایہ بھی عطا فرماتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بخشش کا اس کے لیے اعلان بھی کرتا ہے۔ اور اللہ بڑے فضل والا ہے، کیونکہ اللہ ہی کا فضل ہے اور اسی کے فضل سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو پہلی آیت میں ہم نے تقوی کا مفہوم سمجھا، تقوی کے ہم نے 3 انعامات سمجھے کہ اللہ اس کو امر فارغ یعنی عقل مندی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ تقوی سے انسان کو انعامات ملتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرماوے۔ اب اس آیت کا ترجمہ دیکھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانفال الدرس الثانی الف جز، آیت نمبر 29 سے 37 تک۔ آیت نمبر 29، آپ لوگ اپنی بک کھولیں اور بک کے اندر آپ لوگ پیج نمبر 13 نکالیں گے۔ آپ لوگ اپنی انگلی جو ہے وہ آیت کے اوپر رکھیں گے۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، لفظ بہ لفظ ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا میرے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈر جاؤ، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فیصلہ کن چیز پیدا کر دے گا۔
تو وہ تمہارے لیے فیصلہ کن چیز پیدا کر دے گا۔ اور فیصلہ کن چیز کا مطلب میں بتا چکا ہوں، اللہ انسان کو عقل مندی عطا کرتا ہے کہ جس سے انسان دوسروں کے بھی فیصلے کرتا ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تم کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اس کی یہ آیت نمبر 20۔ آیت نمبر 30 جو ہے اس کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا، اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اردو کا لیسن ہجرت نبوی پڑھا تھا تو اس میں آپ تھوڑا سا اپنے دماغوں کو دوڑائیں اور دیکھیں کہ سوچے تھوڑا سا کہ ہم نے ہجرت نبوی کے اندر ایک ہجرت کی ایک ریزن پڑھی تھی کہ ہجرت کیوں کی گئی۔ تو اسی کو میں دہرا دیتا ہوں، پھر اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی بیان کیا ہے کہ جب مکے کی زندگی دشوار ہونی شروع ہو گئی، ہر طرف سے مشکلات کا سامنا ہونا شروع ہو گیا، 13 سال بیت گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا۔ تو اب یہ جو ہجرت کا حکم تھا یہ ایک خاص واقعہ، ادھر ایک خاص واقعہ اور رونما ہوا جس کے ساتھ ہی اللہ نے ہجرت کا حکم دیا۔ مثلا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو ہجرت نبوی کے لیسن میں کہ دارالندوا میں کافر جمع ہوئے، ابو جہل کی نگرانی میں وہاں پر جمع ہوئے، اور انہوں کا جمع ہونے کا مقصد کیا تھا کہ دن بدن دین بڑھتا چلا جائے تو اس کو روکنا کیسے ہے۔ تو یہ مشاورت کے لیے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہاں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا، تو کہ اس کو نا مشاورت کے لیے کہ دین کو کیسے روکا جائے۔ اب اس میں شیطان بھی نجدی آدمی کی شکل میں آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا، اور پھر وہاں پر طے ہوا، کیا رائے دی گئی؟ ایک رائے دی گئی کہ ان کو قید کر دو، تو شیطان بھی اس میں موجود تھا، لیکن اس رائے پر اتفاق نہ ہوا، کہا نہیں جی یہ بھی ٹھیک نہیں، قید کر لو گے تو اس کے دوست حملہ کر کے وہ چھڑا لیں گے۔ دوسری رائے یہ دی گئی کہ ان کو قتل کر دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، تو اس پر بھی اتفاق نہ ہوئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بنو ہاشم تو بڑا طاقتور قبیلہ ہے، تو جس نے قتل کیا اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ پھر تیسری رائے پیش کی کہ اس کو جلا وطن کر دو، لیکن جب جلا وطن کی بات آئی تو جلا وطن پر بھی شیطان نے کہا نہیں جلا وطن کرو گے تو یہ باہر جا کر اپنی پاور تیار کر لے گا، اپنی فوج تیار کر لے گا، پھر تم پر اٹیک کر دے گا۔ تو یہ دو رائے انہوں نے، یعنی تین رائے، یہ تین آراء وہاں پر پیش کی گئی۔ جب تین آراء پیش کی گئی تو نتیجہ کوئی، یعنی ان تینوں رائے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر چوتھی رائے جو شیطان نے دی تھی کہ ہر خاندان میں سے ایک ایک بندہ لے لیا جائے، وہ ایک دم سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اٹیک کرے۔ یہ ساری چالیں جو تھی وہ یہ کافر سوچ رہے تھے، اللہ بھی ایک چال سوچ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا سوچا تھا؟ اپنے نبی کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ یہاں پر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، کافر باہر دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کے سروں میں مٹی ڈالتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے بڑے، یعنی مکھن میں سے بال نکالنے کی طرح مکے والوں کی چالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال کر مدینہ منورہ کی ہجرت کروا دی اور مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 کے اندر اسی واقعہ کو بیان کیا ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے یہ اجمال میں نے بھی بتا دیا ہے، مزید تفصیل آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہوگی، اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔ اب بک کھولیں اور آیت نمبر 30 جو ہے اس کے ہم ریویژن کرتے ہیں، اس کو میں دہراتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب، یمکر بک الذین کفروا، کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چال چل رہے تھے۔ کیا چال چل رہے تھے؟ لیثبتوک، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ یہ وہ چالے چل رہے تھے، میٹنگ میں ہو رہا تھا۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چالیں چل رہے تھے، اور وہ چال چل رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ،
اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو خدا ہی ہے، جس خدا نے نبی بنا کر بھیجا اس کی حفاظت بھی تو اسی نے کرنی تھی، تو اس طرح اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا۔ آخری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حیثیت کفار کی نظر میں کیا تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو جو آیت نمبر 31 ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نظر میں قرآن کی کیا حیثیت تھی اس کو بیان کیا، اور حقیقت میں قرآن ہے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا۔ مثلا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو آیات پڑھ کر سنائی، ان کو آخرت کے بارے میں بتایا، آخرت کا عقیدہ بتایا، توحید کا بتایا، رسالت کا بتایا، تو وہ لوگ آگے کیا کہتے تھے کہ یہ تو ہم بھی عربی پڑھتے ہیں، یہ بھی عربی میں ہے، ہمارے لیے تو ایسی کتاب بنانا کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو اس میں واقعات اور کہانیاں بیان کی گئی ہیں نا، تو یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں لے ہے، حقیقت میں اس کی کوئی بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کے اندر جو واقعات بیان کیے گئے پہلے انبیاء علیہ السلام کے، پہلے قوموں کے جو واقعات بیان کیے گئے وہ ہمارے سبق کے لیے تھے، ہمارے لیے وہ عبرت تھی، تو اس کو اللہ نے بیان کیا۔ لیکن یہ کافر کہتے تھے لو جی یہ تو ہم بھی بنا کر لے آئیں گے، تو قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا گیا تھا فاتو، تو تم بھی لے آؤ، اور ان لوگوں نے اس کی کوشش بھی کی کہ ہم ایک اس جیسی بنا کر لے لیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ، لیکن کافر قرآن کی ایک آیت بنا کر بھی نہ لا سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کسی انسان کا نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر بیان کیا۔ دیکھیں اس آیت کو بھی، آیت نمبر 31 کو بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا، اور جب، تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی، قالوا، تو وہ کہتے، قد سمعنا، ہم نے سن لیا، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، تو ہم اس جیسا کہہ دیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یعنی قرآن کو انہوں نے پہلے لوگوں قصے کہانیاں کہہ کر جھٹلا دیا۔ تو بہرحال یہ تین باتیں ہمیں اس میں سمجھائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات بیٹا آپ کو سمجھ نہ آئے وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک پر آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہے۔ السلام علیکم۔